نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے درس میں یہ بات یاد رکھنی ہے، کوئی بھی ملازم ہے، خواہ وہ سرکاری ملازم ہو یا غیر سرکاری کسی ادارے میں وہ ملازم ہو، کوئی بھی ملازم ہے جو اجرت پر کام کرتا ہے، جو تنخواہ لیتا ہے، جو دہاڑی لیتا ہے، جب تک وہ تین باتوں کا خیال نہیں رکھے گا، اپنے فرائض منصبی کو اچھے طریقے سے ادا کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار نہیں سکے گا، جب تک وہ تین باتوں کا خیال نہیں رکھے گا۔ اس کی روزی حلال نہیں ہوگی، اس کی روزی پاک اور صاف نہیں ہوگی، اس کی زندگی بھی پاک اور صاف نہیں ہوگی۔ پہلی بات، پہلی چیز امانت ہے۔ امانت، دیانت ہر ملازم کی زندگی میں امانت اور دیانت ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس کی روزی حلال نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں قد افلح المومنون، اور آگے فرماتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ دنیا آخرت کی خوشحالی ان ایمان والوں کے لیے ہے جو امانت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، خیانت نہیں کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ انہی کے لیے دنیا بھی ہے، انہی کے لیے آخرت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت رزق کو بڑھا دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امانت اختیار کریں گے رزق تنگ ہو جائے گا، یقین کی کمزوری ہے۔ امانت سے رزق بڑھ جاتا ہے، نسلوں کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ الامانت تجلب الرزق والخیانت تجلب الفقر۔ اگر خیانت کرو گے، ملاوٹ کرو گے، دھوکہ دو گے، اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرو گے تو فقیر بن جاؤ گے، محتاج بن جاؤ گے، اولادیں بھی محتاج بن جائیں گی۔ منافق کی پکی نشانی ہے کہ وہ خیانت کرتا ہے، اور مومن کی پکی نشانی ہے کہ وہ خیانت نہیں کرتا ہے۔ یتبع المومن علی الخلال کلہا الا الکذب والخیانہ۔ مومن ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن خیانت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ امانت، دیانت، اس کے بغیر روزی حلال نہیں ہوتی ہے، روزی پاک نہیں ہوتی ہے۔ ویل للمطففین، جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے، اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتے، ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق ویل کا معنی ہے ان کے لیے جہنم ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے، جس کی ہم تنخواہ بھی لیتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے لوگوں سے پیسے لیں گے، پیسے بٹوریں گے، تو یہ رشوت ہوگی، اور رشوت حرام ہے جیسے سود حرام ہے۔ اکالون السحت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہود پر عذاب آئے، یہ بندر اور خنزیر بنے۔ ہزاروں نبیوں کے باوجود ہزاروں انبیاء ان کے پاس آئے، ان کو ہدایت نہیں ملی، اس لیے کہ یہ رشوت کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے۔ ہزاروں نبیوں کے آنے کے باوجود بھی اللہ نے ان کو ہدایت سے محروم رکھا، خیر سے محروم رکھا۔ جب روزی حرام ہوتی ہے تو انسان ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب روزی حلال ہوتی ہے تو ہر خیر، دنیا آخرت کی ہر خیر اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ خیریں ہی خیریں ہوتی ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، رونقیں ہی رونقیں ہوتی ہیں جب روزی پاک ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال کے اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے خود تشریف لے گئے۔
گرمی ہے، چہرہ سرخ ہے اور پورا بدن پسینے میں ایسے ڈوبا ہوا ہے۔ ساتھیوں نے عرض کیا کسی غلام کو، کسی ساتھی کو بھیجتے، وہ پکڑ کر لے آتا۔ حضرت فرماتے ہیں اگر وہ سستی کرتا، تلاش کرنے میں سستی کرتا اور بیت المال کا مال ضائع ہو جاتا، یہ اجتماعی اونٹ گم ہو جاتے ہیں تو کل قیامت کے دن پوچھ عمر سے ہونی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ جب تک امانت نہیں ہوگی، دیانت نہیں ہوگی، ہم اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، اور جب تک ہم اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کریں گے، ہماری روزی حلال نہیں ہوگی، اور روزی حلال نہیں ہوگی تو برکتیں نہیں ہوگی۔ وَاللَّحْمُ الَّتِي نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، جو جسم حرام سے پرورش پاتا ہے اس کے لیے جہنم ہی بہتر ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک تسمے کی خیانت کرو گے، ایک چھوٹی سی ایک آنے کی خیانت ہوگی تو قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا ہوگا، اس کی وجہ سے بھی عذاب ہوگا۔ دیکھو میری امت اس حالت میں نہ آنا، مسلم شریف میں فرمایا، دیکھو میری امت اس حالت میں نہ آنا کہ تمہارے کندھے پر کسی کا بوجھ ہو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ اس لیے ہر ملازم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے فرائض کو وہ اچھے طریقے سے ادا کرے، احسان کے ساتھ، جھکتا ہوا تولے، اچھے طریقے سے ادا کرے، اچھے طریقے سے ادا کرے۔ اور جس کی وہ تنخواہ لیتا ہے، اجرت لیتا ہے، لوگوں سے ان کاموں پر پیسے نہ لے، یہ سود ہے، یہ رشوت ہے، یہ حرام ہے، یہ جہنم کی آگ ہے، یہ یتیم کے مال سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ اے احنف تمہیں دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف بتاؤں؟ اے احنف تمہیں دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف بتاؤں؟ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو خراب کر جاتا ہے، اپنی قبر کو تنگ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض کو امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ ادا کرے، اپنی روزی کو پاک کرے، اپنے رزق کو حلال رکھے، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، نسلوں کے اندر یہ برکتیں منتقل ہوں۔ تب لوگ السابع من الولد، میری برکتیں پھر 7 نسلوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ بھی نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب